اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب العجائب میں مذکور ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے مغربی ممالک کے گورنر موسیٰ ابن نصیر سے دریافت کیا کہ آپ نے دریا میں کیا عجائب دیکھے ہیں، کیونکہ وہ عموماً لشکروں میں رہا کرتے تھے اور بعض مرتبہ پورا دن دریا کے سفر میں گزار دیتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم ایک جزیرے میں پہنچے، وہاں ایک مکان بنا ہوا تھا اور اس میں 17 گڑھے سبز رنگ کے رکھے ہوئے تھے جن پر حضرت سلمان علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی تھی۔ میں نے ان میں سے 4 گھڑے اٹھانے کا حکم دیا اور ایک گھڑے میں جب ہم نے سوراخ کیا، فوراً اس میں سے ایک جن یہ کہتا ہوا نکلا، قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھ کو نبی مکرم بنایا ہے، میں آئندہ زمین میں فساد نہیں کروں گا۔ پھر جب اس نے ہم کو دیکھا تو کہا کہ نہ یہاں پر سلمان ہے اور نہ ان کی حکومت ہے، یہ کہہ کر وہ زمین میں گھس گیا اور چلا گیا۔ میں نے وہ باقی گھڑے وہیں رکھوا دیے۔ عباس ابن ولید فرماتے ہیں کہ موسیٰ ابن نصیر شروع میں نصرانی تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا اور اس کو ممالک مغرب کا گورنر بنا دیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ جہاد کرتا ہوا ایک تاریک دریا پر پہنچا۔ سب غازیوں نے اپنی سواریاں چڑھنے کے لیے اس کے کنارے پہ چھوڑ دیں۔ ان کو آہٹ سی محسوس ہوئی کہ کوئی چیز ہماری سواریوں کو ہانک رہی ہے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سبز قسم کے گھڑے رکھے ہوئے ہیں اور ان پر سلمان علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی ہے۔ آپ نے ان کی مہر توڑنی مناسب نہیں سمجھی، بلکہ ایک گھڑے میں نیچے سے تیر کے ذریعے سوراخ کرایا۔ اس میں سے ایک شیطان یہ کہتا ہوا نکلا کہ خدا کی قسم، اے اللہ کے نبی، میں آئندہ فساد نہیں کر دوں گا۔ موسیٰ ابن نصیر نے فرمایا کہ یہ وہ شیاطین ہیں جن کو سلمان علیہ السلام نے قید کر رکھا تھا۔ پھر آپ نے ایک دوسرے گھڑے میں سوراخ کرایا، اس میں سے بھی ایک اس طرح کا شیطان نکلا۔ جب اس نے ان کو دیکھا تو یہ کہا، اگر تمہارا یہ مجھ پر احسان نہ ہوتا تو میں تم کو تباہ کر دیتا۔ موسیٰ ابن نصیر حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں بحری فوج کے گورنر تھے اور اندلس کو انہوں نے ہی فتح کیا تھا اور ان کے عجائبات بہت ہی مشہور ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آخر میں ہم آپ کو جنات کا سب سے انوکھا واقعہ سناتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ اس واقعے کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث مظفر دہلوی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں بہت سے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور محدثین سے جنات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لانے کے نقل فرمائے ہیں۔ روایات میں ایک عجیب و غریب روایات ابلیس کے پڑپوتے کی ہے، وہ یہاں نقل کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، عقیلی اور بہقی اور ابو النعیم نے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ یکا یک ایک فقیر مرد ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کی آواز جن کی سی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرا نام حاقہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں اور ہیم لاقیس کا بیٹا ہے اور لاقیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اور تیرے درمیان میں 2 ہی پشتیں ہیں، بتا کہ تیری عمر کیا ہوگی؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی دنیا کی عمر ہے اس سے کچھ ہی تھوڑی ہی سہی میری عمر کم ہے، اس لیے کہ جن دنوں میں قابیل نے حابیل کو مارا تھا اس وقت میں
بچہ تھا کئی برس کا، لیکن بات سمجھتا تھا اور پہاڑوں پر دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا غلہ اور کھانا چرا لاتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں اپنے خواہش و اقربا سے بدسلوکی کرنے کے وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ سیدنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیرے بچپن اور جوانی کے عمل تو ایسے ہیں اور بڑھاپے کے کام بھی ویسے ہی ہوں گے، تو بہت برا شخص ہے۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ کو ملامت نہ کیجیے، اس واسطے کہ میں اب توبہ کرنے آیا ہوں اور میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور ان کی مسجد میں ان کی صحبت میں رہا ہوں۔ پہلے میں ان کے ہاتھ پر توبہ کی تھی اور 1 سال ان کی مسجد میں رہا ہوں اور حضرت ہود اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں رہا ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی ہے اور ان سے توریت سیکھی تھی اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا ہو تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ سو اب اس امانت کے بعد کے ادا کرنے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور یہ بھی میری آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے مجھ کو کچھ قرآن شریف تعلیم فرمائیں۔ چنانچہ سیدنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صورتیں جیسے سورہ واقعہ، سورۃ المرسلات اور عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس کو تعلیم فرمائی اور آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اے آقا، جس وقت تجھ کو کسی چیز کے احتیاج ہو تو میرے پاس آنا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی اور اس کی موت کی خبر ہم کو نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ کتنی عجیب و غریب اور عبرتناک حکایات ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و شان ظاہر کرتی ہے۔ شیطان کا پڑپوتا تو ایمان و اسلام لا کر جنتی بن گیا اور کتنے انبیاء کی نسلوں اور اولادوں نے ایمان و اسلام سے بے بہرہ ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک ایمان و اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔